کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب کل دیا گیا تھا، اور اس سے جو آیات متعلق تھیں ان آیات کی تفسیر کل عرض کی گئی تھی۔ انہی کفار مکہ کا ایک اور اعتراض تھا۔ قرآن کریم نے ان آیات میں اس کا جواب دیا ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ تعالی جل شانہ و عم نوالہ کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو دنیا کا دستور کیا ہے؟ امریکہ کی گورنمنٹ جہاں دنیا کے جس ملک میں اپنا سفیر بھیجتی ہے تو یہاں سے آدمی بھیجتی، اس ملک میں سے آدمی چوز نہیں کرتی۔ دنیا کی دوسری حکومتیں بھی سب حکومتیں، جو حکومت اپنا سفیر اپنا ایلچی کسی دوسرے ملک میں بھیجتی ہے تو اپنے یہاں سے منتخب آدمی کو وہاں بھیجتی۔ یہی دنیا کا دستور ہے۔ بس اگر اللہ تعالی جل شانہ و عم نوالہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو اپنے یہاں سے کسی مقرب فرشتے کو رسول بنا کر ہمارے پاس بھیجتے۔ اللہ کے یہاں کروبیوں کی کمی نہیں ہے۔ کروبی مقرب فرشتے کو کہتے ہیں، اور یہ فارسی لفظ ہے، عربی نہیں۔ اللہ کے یہاں کروبیوں کی کمی نہیں ہے، مقرب فرشتوں کی کچھ کمی نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کو انسانوں کے پاس اپنا کوئی رسول میسنجر بھیجنا ہے تو اپنے یہاں سے مقرب فرشتے کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجتے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں جیسا ایک آدمی جو کھاتا ہے پیتا ہے بازار میں گھومتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے ہمارے جیسی حاجتیں رکھتا ہے اور دنیا میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ مکہ کا سیٹھ فلاں ہے، طائف کا سیٹھ فلاں ہے، ہمارے مکہ میں بڑے بڑے مالدار ریچ مین پڑے ہوئے ہیں، یہ 4 پیسے کا ایک آدمی جس کے پاس دھیلا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ اولاً تو اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو اپنے یہاں مقرر فرشتوں کی کیا کمی ہے؟ اپنا کسی مقرر فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے، ساری دنیا یہی کرتی ہے۔ اور اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ مرسل الیہم یعنی جن کی طرف رسول بھیجا گیا ہے ان میں سے کوئی شخصیت پرسن چوز کرنا ہے تو پھر ہم میں جو حیثیت والے جو لوگ ہیں ان حیثیت والے لوگوں کو رسالت ملنی چاہیے۔ اللہ کو چاہیے کہ وہ ہمارے مکہ کے بڑے بڑے مالدار اور طائف کے بڑے بڑے مالدار جو ہیں ان میں سے کسی کو رسول بناتے۔ یہ جن کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے ان کو رسول بنا دیا اللہ۔ یہ کفار مکہ کا ایک اعتراض تھا، اور قرآن کریم نے 10 جگہ پر اس اعتراض کا مختلف طریقے سے جواب دیا، کیونکہ بڑا اہم اعتراض ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں اس اعتراض کا جواب دیا۔ میں ان جگہوں میں سے صرف ایک جگہ کا تذکرہ کروں۔ سورہ انعام کے شروع میں پہلے ہی رکوع میں ان کا یہ اعتراض نقل کیا گیا، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ قرآن نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے یہاں سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے
تو وہ انسانوں کے پاس جب آتا تو فرشتہ ہونے کی حالت میں آتا یا آدمی بن کر آتا؟ وہی صورتیں. اگر فرشتہ فرشتے ہونے کی حالت میں آتا تو انسان کیسے دیکھتا اسے؟ اور انسان جب دیکھتا ہی نہ فرشتے کو تو وہ فرشتہ اس کو کیسے بات پہنچاتا اور وہ فرشتے سے کیسے فائدہ اٹھاتا اور رسول کا کیا فائدہ ہوتا؟ دیکھو ہم مومنین ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جہاں اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے حفتہم الملائکہ، اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. تو اب یہاں چاروں طرف فرشتے ہیں جنہوں نے اس مجلس کو گھیر رکھا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے ہیں. فرشتے نظر نہیں آ رہے. جب نظر نہیں آ رہے تو افادہ استفادہ کیسے ہوگا؟ فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا یہ بات کیسے ممکن ہوگی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسانی چولا پہن کر فرشتہ آ جائے، بالکل انسان بن کر، یعنی کوئی حرکت انسان کے علاوہ ظاہر نہ ہو. اگر ذرا بھی حرکت ظاہر ہو گئی، راستے میں آپ جا رہے تھے، ایک آدمی ملا، السلام علیکم. وعلیکم. کہاں جا رہے ہو؟ فلاں گاؤں جا رہا ہوں. اس نے کہا میں بھی وہیں جا رہا ہوں، چلو. یہ اپنے دادا کا ایک قصہ سنا رہا ہوں. میرے دادا کا ایک قصہ سنا رہا ہوں. اپنے گاؤں سے دوسرا گاؤں قریب میں تھا، وہاں کولو چل رہا تھا، گنا پیل رہی تھی، گڑ بن رہا تھا. تو رات میں تعاون کرنے کے لیے عزیزداری میں جایا کرتے ہیں. تو وہ رات میں جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی صاحب کہ فلاں گاؤں جا رہے. او کہا مجھے بھی وہیں جانا ہے. کہا چل. اب دونوں چلے تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا آؤ، گجراتی لفظ ہے، آؤ ہاتھا بیلی چلیں، یعنی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلیں. تو اب دادا کو ڈاؤٹ ہوا کہ یہ ہاتھ پکڑ کے چلنے کا کیا مطلب، لیکن بہرحال انہوں نے کچھ نہیں سوچا کہ آج چل. تو اس نے دادا کا ہاتھ پکڑنا چاہا. دادا نے کہا میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا، تیرا ہاتھ لا میں پکڑتا ہوں. تو پہلے تو وہ ہچکچایا، لیکن پھر اس نے ہاتھ دے دیا اور دادا نے پکڑ لیا. اب دونوں یوں ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں جیسے یہاں مرد اور عورت چلتے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی، بیچ میں جھاڑی آئے تو یوں کریں تو جھاڑی نکل جائے. او دادا نے سمجھا کہ بھوت ہے، کہ کم بخت بھوت ہے. تھوڑی دیر ہوئی، بڑا درخت بیچ میں آئے تو یوں کریں تو درخت نکل جائے. اب تو یقین ہو گیا. پھر ایک جگہ ٹیلے پر چڑھے اور آگے نیچے اتر کر آگے کولو چل رہا تھا. جب اس کے اوپر چڑھے تو وہ کہنے لگا مجھے چھوڑو میں جا رہا ہوں. دادا نے دونوں ہاتھ سے پکڑا کہ چھوڑوں گا کہاں، میری بہن کا بیل بیمار ہوا ہے، کولو میں جوڑوں تو یہ کہ بیل بیمار ہوا ہے تو یہ لے کولو. اور دونوں دھکا، یہ ادھر کھینچے ادھر کھینچے، دھکا مارا، دادا دھڑام سے گرے اور غائب. تو اگر یوں کرنے سے درخت نکل جائے، اگر فرشتہ ایسی حرکت کرنے لگے تو پھر انسان تو بھوت سمجھیں گے، اسے تو بھاگیں گے، کیسے فائدہ اٹھائیں گے. اور اگر وہ فرشتہ کوئی حرکت ایسی نہ کرے جس سے یہ پتا چلے کہ وہ غیر انسان ہے، بالکل انسان ہی بن کر انسانوں کے درمیان میں رہے، تو لوگ کہیں گے یہ تو انسان ہے، کون کہتا ہے فرشتہ ہے، کدھر سے فرشتہ ہونے کیا سائن ہے. تو قرآن نے کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم رسول فرشتے کو بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اسے رجل آدمی بناتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، پھر ان کو وہی اشتباہ ہو جاتا کہ کہاں فرشتہ ہے، یہ تو ہمارا جیسا آدمی ہے. تو غرض وہ جو ان کا اعتراض تھا، قرآن کریم میں مختلف جگہ پر مختلف طرح سے اس اعتراض کا جواب دیا ہے. ان جوابوں میں سے ایک جواب یہاں دیا جا رہا ہے. وہ جواب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ایک لمبا سلسلہ ہے، 1,00,000 سے زیادہ رسول اور نبی آئے ہیں.
یہ تمام نبی اور رسول ہمیشہ انسانوں ہی میں سے منتخب کیے گئے ہیں، کبھی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ تو جب سارا ہی سلسلہ انسانوں کو رسول بنایا گیا ہے تو یہ آخری رسول یہ بھی انسان ہوگا۔ رہی یہ بات کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے ہی رسول اور نبی انسان آئے ہیں، اس کی مکہ والے جو ہیں وہ تو دین سے بہت دور ہو گئے تھے۔ مکہ والوں کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادی اسماعیل علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں ہیں، لیکن وہ اتنے دور ہو گئے تھے کہ اس بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ دیکھو ہمارے ہندوستان کے ہندو یہ دین سماوی سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ان کے یہاں رسالت کا تصور ہی ختم ہو، حالانکہ یہ ایک ملت ہے، لا محالہ ان کے اوپر کہیں نہ کہیں اوپر جا کر کوئی نبی ضرور آئے ہیں، کوئی اللہ کی کتاب ضرور ان کے پاس آئی ہے، مگر وہ اتنا دور ہو گئے ہیں اس سے کہ ان کے یہاں رسالت کا تصور ہی نہیں۔ وہ رسالت کا تصور بگڑ کر کیا ہو گیا ہے؟ اوتار کا تصور ہندوؤں کے یہاں ہو گیا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں تصور یہ ہے کہ جب زمین خرابیوں سے بھر جاتی ہے تو اللہ تعالی انسان بن کر دنیا میں آتے ہیں، اوتار جنم لیتے ہیں، انسان بن کر کے کسی عورت کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر پیدا ہو کر انسانوں کے بیچ میں رہ کر بڑے ہو کر وہ زمین میں جو خرابیاں ہیں وہ سب اصلاح کر کے پھر اللہ میں مر جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ جو اوتار ہے ان کے یہاں بے شمار اوتار ہیں، کرشن اوتار ہے، رام اوتار ہے اور فلاں اوتار ہے، یہ سارے اوتار ہیں۔ تو اب ان کے یہاں یہ اوتار کا تصور ہو گیا کہ اللہ خود آتے ہیں۔ یہی تصور ان عیسائیوں کے یہاں ہو گیا ہے۔ ایک طرف تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو انسان مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان مانتے ہیں، اس کو سن آف میری بھی مانتے ہیں، اور اللہ کے بندوں نے ان کا باپ بھی گڑھ رکھا ہے۔ اور باپ حضرت کہتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ یوسف نجار سے ہوا تھا، یوسف نجار کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ مانتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، منگیتر مانتے ہیں، باپ مانتے ہیں، انجیل میں ہے پورا نام، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کنواری مریم کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، سن آف میری بھی مانتے ہیں، اور سن آف میری ماننے کا سن آف گاڈ بھی مانتے ہیں۔ تو اب دو باتیں کیسے جمع ہو جائیں گی؟ ہو جائیں گے جو ہندوؤں کے یہاں جمع ہو جاتی۔ ہندوؤں کے یہاں جتنے اوتار ہیں یہ سب انسانوں کی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہیں جو انسان بن کر کے دنیا میں پیدا ہو کر کے آئے۔ وہی جو اوتار کا چکر ہے، یہی تصور ان عیسائیوں کا بگڑ گیا ہے کہ ایک طرف سن آف میری بھی مانتے ہیں، ایک طرف سن آف گاڈ بھی مانتے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ جیسا ان حضرات کے یہاں عیسائیوں کے یہاں تصور بگڑ گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کو وہ مانتے ہیں، اور ماننے کے ساتھ سن آف گاڈ بھی مانتے ہیں۔ اور ان ہندوؤں کے یہاں تو اتنا زمانہ نبوت سے دور چلا گیا کہ ان کے یہاں رسالت نبوت کا تصور ہی ختم ہو کر اوتار کا تصور آ گیا۔ لیکن یہود و نصارہ میں آج بھی یہ تصور موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 انبیاء ان میں آئے ہیں، یہ سب انسان تھے اور مرد تھے۔ یہ تصور آج بھی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا تصور بگڑا ہے، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام سے اوپر کے جو انبیاء ہیں ان سب کے بارے میں یہی تصور ہے۔ تو مکہ کے مشرکین حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے اتنے دور ہو گئے تھے کہ ان کے یہاں رسالت کا صحیح تصور ہی نہیں رہا تھا۔
اس لیے قرآن نے کہا دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک ہمیشہ جب بھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو مردوں کو رسول بھیجا ہے. اگر تمہیں یہ آسمانی کتابوں کی باتوں سے واقفیت نہیں رہی، تم دین سماوی سے دور ہو گئے ہو، تو جاؤ اہل کتاب سے پوچھو، یہود و نصارہ سے پوچھو کہ ہمیشہ پاسٹ ٹائم میں ہمیشہ دنیا میں جو رسول اور نبی آتے رہے تو کون آتے رہے؟ انسان ہی آتے رہے یا کبھی کوئی فرشتہ بھی رسول نبی بن کر آیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو.